کسی ملک کا شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پہاڑی علاقے میں پہاڑی لومڑیوں کا شکار کھیلتا پھر رہا تھا کہ اسے اچانک سفید رنگ کی ایک لومڑی نظر آ گئی۔ وہ اس پہاڑی علاقے میں سفید لومڑی کو دیکھ کر بے حد حیران ہوا، کیونکہ اس پہاڑی علاقے میں تو گہرے بھورے رنگ کی لومڑیاں پائی جاتی تھیں۔ سفید رنگ کی لومڑی تو برفانی علاقوں میں ہوتی تھی اور اسے انتہائی نایاب اور قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس خشک پہاڑی علاقے میں سفید رنگ کی لومڑی کو دیکھ کر وہ بے حد حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا، اور اس نے اپنا گھوڑا اس لومڑی کے پیچھے ڈال دیا۔ اس کے دوست اس سے ہٹ کر ایک اور پہاڑی کے دامن میں شکار کھیل رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ شہزادہ اس سفید لومڑی کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا مختلف پہاڑوں میں گھومتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک سفید لومڑی ایک غار میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادے نے گھوڑا اس غار کے دہانے پر روکا اور گھوڑے سے اتر کر تیزی سے اس دہانے میں داخل ہو گیا۔ غار کافی طویل اور روشن تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، پھر اچانک وہ دوڑتے دوڑتے رک گیا، کیونکہ غار آگے جا کر بند ہو گیا تھا۔ لیکن وہ سفید لومڑی وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے غار کی دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ لومڑی کے قدموں کے نشانات اس سوراخ کی طرف جاتے دکھائی دیے تو وہ بھی سمجھ گیا کہ لومڑی اس سوراخ میں گھس گئی ہے، چنانچہ وہ جھک کر اس سوراخ میں داخل ہو گیا۔ سوراخ شروع میں تو تنگ سا تھا، لیکن آگے جا کر وہ کافی کھلا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ ایک اور بڑے غار میں پہنچ گیا، لیکن وہ سفید لومڑی اس غار میں بھی موجود نہ تھی۔ ابھی وہ اس غار کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ دیوار پر بنی ہوئی ایک آدمی کی تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تصویر ایک ایسے آدمی کی تھی جس نے صرف زیرے جامہ اور پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کا باقی جسم عریاں تھا اور یوں لگتا تھا جیسے وہ چلتے چلتے دیوار پر ساکت ہو گیا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف تھے اور ایک پیر بھی اٹھا ہوا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تصویر سرخ رنگ کی تھی، اس میں اور کوئی رنگ استعمال نہ کیا گیا تھا۔ ابھی شہزادہ پرویز اس تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے غار کے دہانے کی طرف سے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں سنی تو وہ تیزی سے دہانے کی طرف بڑھا، اور پھر جیسے ہی وہ دہانے سے باہر نکلا، دہانے کی دونوں اطراف میں موجودہ وہ جنگلی عورتوں نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ یہ عورتیں لباس کے لحاظ سے کسی جنگلی قبیلے کی عورتیں لگ رہی تھیں۔ ان کے بال بہت لمبے تھے اور ان کی کمر تک آ رہے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک عورت نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اسی لمحے شہزادہ پرویز نے جھٹکا دے کر ان کی گرفت سے اپنے بازو چھڑا لیے۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ شہزادہ پرویز نے کہا، ہمارا تعلق پہاڑی قبیلے زکاتو سے ہے اور ہم زکاتو شہزادی کی کنیزیں ہیں، اور یہ علاقہ زکاتو قبیلے کا ہے۔ یہاں کسی مرد کا داخلہ منع ہے اور جو مرد یہاں آتا ہے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، ان میں سے ایک عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ پرویز کوئی جواب دیتا، دوسری عورت نے ایک لمبی سی چیخ ماری تو پہاڑی چٹانوں سے اس جیسی 20-22 اور عورتیں دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ ان عورتوں کے پاس تلواریں بھی موجود تھیں اور ان سب نے شہزادہ پرویز کو گھیر لیا۔ سنو، میں جان بوجھ کر اس علاقے میں نہیں آیا۔ میں شبستان کا شہزادہ پرویز ہوں۔ میں تو ایک سفید لومڑی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک غار میں داخل ہوا اور پھر ایک سوراخ سے ہو کر ادھر آ نکلا ہوں۔ تم مجھے جانے دو۔ شہزادہ پرویز نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ملک شبستان تو یہاں سے بہت دور ہے اور تمہاری رہائی یا ہلاکت کا فیصلہ اب زکاتو شہزادی کرے گی۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہاری فوراً ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے تم خاموشی سے زکاتو شہزادی کے پاس چلو۔ عورتوں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اپنی شہزادی کے پاس لے چلو۔ شہزادہ پرویز نے کہا، اور پھر وہ عورتیں اسے اپنے حصار میں لیے مختلف پہاڑی چٹانوں پر سے گزرتی ہوئی ایک بڑی وادی میں پہنچ گئی، جہاں لکڑی کے بے شمار مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مکان بہت اونچا تھا اور اس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ وہاں سب عورتیں ہی عورتیں تھیں، نہ کوئی مرد نظر آ رہا تھا اور نہ کوئی بچہ۔ شہزادہ پرویز کو اس جھنڈے والے مکان میں لے جایا گیا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کمرہ تھا جس میں پہاڑی چیتوں کی کھالیں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف لکڑی کا تخت تھا جس پر سیاہ رنگ کا کپڑا بچھا ہوا تھا۔ ابھی شہزادہ پرویز وہاں پہنچا ہی تھا کہ اس کمرے کی پچھلی طرف ایک دروازہ کھلا اور شہزادہ پرویز یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس دروازے سے ایک انتہائی خوبصورت شہزادی اندر داخل ہوئی۔ اس شہزادی نے آدھے سے زیادہ چہرہ سبز رنگ کے نقاب سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ نقاب اس قدر باریک تھا کہ اندر سے اس کا چہرہ پوری طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نے پیشانی پر اور کانوں میں سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت لباس تھا، لیکن اس شہزادی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آ کر اس تخت پر بیٹھ گئی۔
یہ کون ہے؟ شہزادی کی مترنم آواز سنائی دی۔ میرا نام پرویز ہے اور میں ملک شبستان کا شہزادہ ہوں۔ میں اپنے ملک کے پہاڑی علاقے میں لومڑیوں کا شکار کھیل رہا تھا کہ مجھے ایک سفید رنگ کی لومڑی نظر آ گئی۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ لومڑی ایک غار میں گھس گئی تو میں بھی اس کے پیچھے غار میں گیا۔ پھر اس غار کی ایک دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ نظر آیا۔ میں اس سوراخ میں داخل ہوا تو میں ایک اور غار میں پہنچ گیا جہاں ایک دیوار پر چلتے ہوئے آدمی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ پھر میں اس غار سے باہر آیا تو ان دو عورتوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر ان میں سے ایک عورت نے عجیب انداز میں چیخ ماری تو بہت سی عورتیں وہاں آ گئیں اور پھر مجھے یہاں لایا گیا۔ شہزادہ پرویز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے سفید لومڑی کا پیچھا کر کے جرم کیا ہے۔ سفید لومڑی ہماری پالتو لومڑی ہے اور پھر تم نے اس مقدس غار میں داخل ہو کر بھی بہت بڑا جرم کیا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس قبیلے کی حدود میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہارے ان جرائم کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ شہزادی نے اداس سے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ جیسے وہ دل سے بات نہ کر رہی ہو بلکہ مجبوری ہی بول رہی ہو۔ شہزادی، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کوئی کام کرے تو وہ جرم ہوتا ہے۔ میں نے تو جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ سفید لومڑی تمہاری پالتو لومڑی ہے، اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ یہ کار مقدس ہے، اور نہ میں اپنی مرضی سے اس قبیلے میں آیا ہوں، اس لیے مجھے سزا نہیں دی جا سکتی۔ شہزادہ پرویز نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن ہم یہاں کے رواج کی وجہ سے مجبور ہیں۔ البتہ اگر تم اس قبیلے کے اصل شہزادے کو درست کر دو تو پھر تمہیں معافی مل سکتی ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ تو شہزادہ پرویز چونک پڑا۔ اصل شہزادہ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تو مجھے تفصیل بتاؤ کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے، شہزادہ پرویز نے کہا۔ سنو شہزادہ پرویز، میں اس قبیلے کی اصل شہزادی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ملک ایران کی شہزادی ماہ نور ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح شکار کھیلتی ہوئی یہاں آ گئی اور پھر میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور مجھے یہاں کی شہزادی بنا دیا گیا۔ میرے آنے سے پہلے اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اس قبیلے کا شہزادہ، جس کا نام ماتوکا ہے، اس مقدس غار میں داخل ہوا تو اچانک وہ اچھلا اور دیوار سے چمٹ گیا۔ وہ خود تو اس دیوار میں غائب ہو گیا، صرف اس کی تصویر دیوار پر رہ گئی، اور ایسا ہوتے ہی اس قبیلے کے تمام مرد اور بچے یکدم غائب ہو گئے۔ یہاں کے پجاری نے بتایا کہ یہ سب کچھ شہزادے ماتوکا کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اس مقدس غار میں داخل ہو گیا ہے۔ اب جب تک شہزادہ اس دیوار سے باہر نہیں آئے گا، اس قبیلے کا کوئی مرد بھی دوبارہ نظر نہیں آئے گا، اور نہ اس قبیلے میں کسی مرد کو زندہ رہنے کی اجازت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پجاری بھی غائب ہو گیا۔ اب اگر تم اصل شہزادے کو دیوار سے باہر نکال دو تو پھر یہاں کے سارے مرد بھی نمودار ہو جائیں گے اور یہ قبیلہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد میں بھی اپنے ملک واپس جا سکوں گی، ورنہ نہیں، شہزادی ماہ نور نے کہا۔ اس پجاری نے شہزادے کو دیوار سے نکالنے کا راستہ بھی تو بتایا ہوگا، شہزادے پرویز نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ جب تک 4 رنگوں کا کھیل مکمل نہیں ہوگا شہزادہ دیوار سے باہر نہیں آئے گا۔ اب کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ 4 رنگوں کا کھیل کیا ہوتا ہے، شہزادی نے جواب دیا۔ میں مصور بھی ہوں، اس لیے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن کیا یہاں رنگ اور برش بھی مل جائیں گے؟ شہزادہ پرویز نے کہا۔ ہاں، اصل شہزادہ بھی مصور تھا، اس کے پاس رنگ بھی تھے اور برش بھی، میں منگوا دیتی ہوں، شہزادی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک عورت کو رنگ اور برش لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے کے سامنے برش اور رنگ کو رکھ دیے گئے۔ شہزادی نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور پھر رنگ اور برش لے کر وہ شہزادی اور دوسری عورتوں کے ساتھ اس مقدس غار میں پہنچ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جب تک دیوار پر موجود تصویر میں سرخ رنگ کے ساتھ باقی رنگ نہ بھر دیے جائیں گے، رنگوں کا کھیل مکمل نہ ہوگا۔ شہزادے کی کوئی تصویر بھی ہے؟ شہزادہ پرویز نے پوچھا۔ تو اسے شہزادی کی اپنی بنائی ہوئی اس کی تصویر لا کر دے دی گئی۔ شہزادہ پرویز نے اس تصویر کو سامنے رکھا اور پھر رنگوں میں پانی ڈالا، برشوں کو بھگو کر نرم کیا، اور اس کے بعد اس نے دیوار پر موجود چلتے ہوئے شہزادے کی تصویر میں دوسرے رنگ بھرنے شروع کر دیے۔ وہ چونکہ ایک ماہر مصور تھا، اس لیے اس نے اس ادھورے شہزادے کو رنگوں سے مکمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلسل کام کر رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیوار میں جہاں صرف سرخ رنگ کی تصویر تھی، وہاں شہزادے کی اصل تصویر ابھرنے لگ گئی۔ اب وہ ادھورا شہزادہ مکمل ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ پھر جب شہزادہ مکمل ہو گیا تو اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دیوار میں اصل شہزادہ اچھل کر باہر آ گیا۔ وہ باہر آتے ہی خوشی سے شہزادہ پرویز سے لپٹ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی قبیلے کے سارے مرد بھی ظاہر ہو گئے اور سارا قبیلہ خوشی سے چیخنے لگا۔ وہ سب شہزادہ پرویز کا شکریہ ادا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے قبیلے کی کھوئی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ شہزادی ماہ نور بھی خوش تھی۔ پھر اس قبیلے میں کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد شہزادی ماہ نور اور شہزادے پرویز دونوں کو واپس جانے کی اجازت دے دی گئی اور انہیں ملک شبستان پہنچا دیا گیا۔
جہاں شہزادہ پرویز کی اچانک گمشدگی کی وجہ سے سب لوگ بے حد پریشان تھے، پھر جب سب کو شہزادے کی واپسی کا علم ہوا تو وہ سب بھی بے حد خوش ہوئے، اور وہاں بھی شہزادے کی صحیح سلامت واپسی پر کئی روز تک جشن منایا جاتا رہا۔ اس کے بعد شہزادہ پرویز شہزادی مانور کو لے کر اس کے ملک ایران پہنچا تو وہاں کے لوگ بھی اپنی شہزادی کی طویل گمشدگی پر اداس تھے۔ جب شہزادی مانور واپس پہنچی تو وہاں بھی جشن منایا گیا۔ شہزادی مانور کا والد شہنشاہ ایران اور شہزادی کی والدہ ملکہ ایران نے بھی شہزادہ پرویز کا بے حد شکر ادا کیا، اور پھر جب شہزادہ پرویز نے شہزادی مانور سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اس بات کے باوجود کہ ملک شبستان ملک ایران کی نسبت بے حد چھوٹا ملک، شہنشاہ ایران نے شہزادی کی شادی منظور کر لی۔ شہزادی مانور بھی شہزادہ پرویز سے شادی پر رضامند تھی، اس لیے ان دونوں کی شادی کر دی گئی، اور اس شادی پر نہ صرف ملک ایران بلکہ ملک شبستان دونوں ملکوں میں جشن منایا گیا۔ اس جشن میں شہزادہ پرویز اور شہزادی مانور دونوں کی خواہش پر زکاتو قبیلے کے شہزادے اور اس قبیلے کے تمام افراد نے شرکت کی۔ شہنشاہ ایران نے انہیں نئے اور اچھے لباس عطا کیے اور انہیں بے حد انعام و اکرام دیا تو سارا قبیلہ بے حد خوش ہوا۔ شہزادی ماہنور کی اداسی بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی اب بے حد خوش نظر آنے لگے، اور پھر وہ سب خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ خاص طور پر زکاتو قبیلے کا شہزادہ تو بے حد خوش تھا کہ اب وہ ادھورا بھی نہ رہا، اور اس کے قبیلے کو بھی بے حد انعام و اکرام مل گیا اور وہ سب خوشحال ہو گئے۔